بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو شوق کی وجہ سے شاعر بن جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دکھ درد اتنے ملے ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی پسند بن جاتے ہیں اور تنہائیوں میں سوچتے رہتے ہیں۔ موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں یار کہ جو کسی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ اسے بھلا دیتا ہے یا دور ہو جاتا ہے یا دھوکہ دے دیتا ہے، اور پھر یہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اس کے چلے جانے سے، اس کے چھوڑ جانے سے میرا دل ٹوٹ چکا ہے اور میرا دل 100 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اور جن کو عشق مشوقی کی زیادہ سمجھ ہوتی ہے وہ آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے تو چلو ایک دل تھا، اس کو یاد کرتا تھا، اس کے پیچھے روتا تھا، اب تو چونکہ دل بھی ٹوٹ گیا اور ٹوٹ کر اس کے 100 ٹکڑے بھی ہو گئے، تو اب تو دل کا ہر ٹکڑا ہی اسے یاد کر رہا ہے، اب تو دل کا ہر ٹکڑا ہی اس کے انتظار میں رہ رہا ہے۔ تو خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مومن ہیں، اور کتابوں میں آتا ہے کہ مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اس کائنات کی کسی جگہ پہ بھی اللہ کی ذات کو سمایا نہیں جا سکتا، لیکن ایک مومن اپنے دل میں اللہ کی ذات کو، اللہ کی محبت کو سما لیتا ہے۔ تو جو جگہ اللہ کی رہنے کی جگہ ہو وہ اتنا نازک کیسے ہو سکتا ہے، وہ اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آ کر اسے توڑ دے اور توڑنے کے بعد اسے 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر دے۔ یہ صرف ہماری کم علمی ہوتی ہے، اللہ سے دوری ہوتی ہے، ایمان سے دوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل ٹوٹ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک عقل مند انسان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کسی کے چلے جانے سے میری زندگی رک گئی ہے یا سٹاپ ہو گئی ہے یا آگے میں سروائیو نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ لہٰذا کہ کسی کے چلے جانے سے، کسی کے چھوڑ جانے سے، کسی کا اصل چہرہ سامنے آ جانے سے اپنی زندگی نہیں روکی جاتی، اپنی زندگی کو نہیں روکا جاتا۔ میری ایک شاعر سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ علی، یہ بچھڑنے والے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یادوں کے سہارے زندگی کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس کو کہا میرے بھائی، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ اور سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں گا کہ محبتیں وجہ بنتی ہے انسان کو مضبوط کرنے کی، محبت وجہ بنتی ہے زندگی کو سنوارنے کی۔ تو جو محبت آپ کو اکیلا کر دے، جو محبت آپ کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ وقتی ایک لگاؤ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت میں یہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ جب انسان اللہ کی محبت میں انوالو ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ اور اس کی ذات کی محبت میں مگن ہو جاتا ہے، تو یہ محبت انسان کو ایک نئی زندگی فراہم کرتی ہے، یہ محبت انسان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے کہ جو انسان کو یہ عقل دیتی ہے کہ تمہاری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ابھی بنانے کے لیے تمہارے پاس ایک بہت بڑی آخرت ہے، ایک جنت ہے، تمہارے مشنز، تمہارے ویژنز، تمہارے گولز ختم نہیں ہوئے۔ یہ وہ محبت ہوتی ہے جو انسان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرتی ہے ایک مضبوطی کے ساتھ۔ تو لہٰذا انسانوں کی محبت، چیزوں کی محبت میں خود کو گرفتار کر کے اپنی زندگی پر، اپنے جسم پر، اپنی آخرت پر ظلم نہ کریں۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہتوں میں اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ آپ کو آپ کی زندگی کے ہزاروں مقاصد نظر آئے۔ چیزوں کا مل جانا، محبتوں کو پا لینا، کسی کے دل میں جگہ بنا لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اس رنگ برنگی زندگی میں اللہ پاک کے اصل رنگ میں خود کو رنگ دینا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اس کی کوشش مجھ پر، آپ پر، ہمارے گھر والوں پر، یہاں تک کہ سارے مسلمانوں پر، ساری انسانیت پر لازم ہے۔ اور اس کوشش میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کوشش میں اللہ ہماری مدد کریں گے۔ ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ جزاک